بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں گنے کی فصل بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چینی بنانے کے لیے اس کا کوئی اور متبادل فصل نہیں ہے، کیونکہ تمام شوگر انڈسٹری کا انحصار صرف گنے پر ہی ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گنے کا شمار کپاس، چاول، گندم، مکئی کے بعد ہوتا ہے، مگر اس کی اوسط پیداوار کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 600 سے 650 کے درمیان فی ایکڑ رہ جاتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاشتکار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پیداواری جو فی ایکڑ ہے وہ 1500 سے بھی پلس چلی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ورائٹی ہیں گنے کی، ان کے اندر کافی اچھی پیداوار دینے کی صلاحیت موجود ہے، مگر کچھ پراپر مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو پیداوار ہے کافی حد تک گر جاتی ہے۔ دوستو، اس ایسے بہت سے عوامل ہیں جیسا کہ گنے کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ نہ ہونا، کھادوں کا غیر متوازن استعمال اور بر وقت جڑی بوٹیوں کی تلفی نہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فصل پر حملہ آور ہونے والے کیڑوں سے تحفظ نہ کرنا ہے۔ تو یہ سب عوامل مل کر گنے کی پیداواری صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم انہی عوامل میں سے ایک عوامل پر بات کرنے لگتے ہیں، جو کہ کیڑوں کے حوالے سے ہے کہ ان میں سے کون سے کیڑے ہیں، ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی بھی بیماری پھیلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایک کیمیکل بھی بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ فصل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو کاشتکار بھائی، یہ بتاتا چلوں کہ یہ چینل کسانوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نیو ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو بھی زراعت کے متعلق کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے ویڈیو آ رہی ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ سب سے پہلے جو گنے کا جو کیڑا ہے جو بجائی کے وقت حملہ آور ہوتا ہے وہ دیمک ہے، کیونکہ دیمک بجائی کے وقت ہی فصل پر حملہ آور ہوتی ہے اور زمین کے اندر دبائے گئے تمام بیجوں کو اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، جس سے پودا صحیح طریقے سے اگ نہیں پاتا۔ اور اس کے علاوہ جو کھوری کے اندر پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں، گنے کے جو پودے اس کے اندر بھی داخل ہو کر کھوری کے ذریعے پودے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، جس سے صحیح طریقے سے پودے اگ نہیں سکتے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کلوری 1 سے 2 لیٹر، کیونکہ ابتدائی حالات ہوتے ہیں اس وقت، 1 سے 2 لیٹر فی ایکڑ استعمال کر کے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر حملہ شدید ہو تو پھر ہم اس کو دوبارہ رپیٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ دہرا بھی سکتے ہیں اس کو۔ مگر کچھ کاشتکار بھائی مٹی کا تیل آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ مٹی کے تیل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زمین کے اوپر ایک سخت تہہ بنا لیتا ہے، جس سے کوئی کھاد، دوائی یا پانی صحیح طریقے سے زمین کے اندر جذب نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دوسرے کیڑے مکوڑے کی بات کریں تو اس میں بلیک بگ سر فہرست ہے۔ یہ جو پودے کی کچی پوریاں یعنی کونپلیں اس وقت بن رہی ہوتی ہیں اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ حملہ تقریباً مارچ یا اپریل میں دیکھنے میں آتا ہے، اور اس کا حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے والی ہائٹ نئی کونپل ختم ہو جاتی ہے اس کے حملے کی وجہ سے، اور اس کے اندر دوبارہ اگنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم کنٹرول کرنے کے لیے مختلف دانے دار زہروں کا استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح کاربوفیوران ہے، ویلٹاکو ہے، یا فلٹیرا، مختلف کمپنی کی مختلف پروڈکٹ ہیں دانے دار زہر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو 3 خطرناک کیڑے ہیں جو ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں جڑ کا گڑواں یعنی روٹ بورر، سٹیم بورر اور ٹاپ بورر، جڑ کا گڑواں، تنے کا گڑواں اور چوٹی کا گڑواں۔ تو سب سے پہلے ہم جڑ کے گڑوے کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر اس کے پروانے کو دیکھا جائے تو اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ہلکا زردی مائل بھورے رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ سنڈی کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اس کے سر پر بھورے رنگ زردی مائل کا نشان ہوتے ہیں۔ یہ سنڈی گنے کی جڑ کے ساتھ جو تنا ہوتا ہے اس کے اندر سرنگ بنا کر داخل ہو جاتی ہے اور اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، جبکہ جو تنے کا گڑوا ہوتا ہے
फरवरी मार्च में इसके परवाने निकलते हैं और जून के अंदर इसका हमला शदीद हो जाता है और ये हमला अक्टूबर तक रहता है, क्योंकि इस वक्त इसकी 4-5 नस्लें चलती रहती हैं। अगर इसके परवाने की बात की जाए तो वो भी भूरे रंग का होता है, सुंडी का रंग सफ़ेद मटियाला होता है और उसके जिस्म पर भूरे रंग की धारियाँ मौजूद होती हैं। तो ये जिस नोड पर हमलावर होता है और अंदर से गन्ने को खोखला कर देता है, यानी इस तरीके से खा लेता है कि उसका गन्ने का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और नीचे वाला हिस्सा उसका आपस में जो राब्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सूख जाता है और निचले हिस्से से नए शगुफ़े बनने का अमल शुरू हो जाता है। इससे गन्ना सही तरीके से ग्रो नहीं कर सकता और वज़न में कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ साथ टॉप बोरर यानी चोटी का गुड़वा, उसके हवाले से भी बात करते चलें। ये जो ऊपर से नई उगने वाली ब्रांचेज़ होती हैं उनके अंदर से दाखिल होना शुरू हो जाता है और जब ऊपर से दाखिल होता है तो ऊपर वाले हिस्से से खाना शुरू कर देता है, जिससे पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पौधे की सही ग्रोथ नहीं हो पाती। इसका जो हमला है वो मार्च से नवंबर तक होता रहता है। तकरीबन इस दौरान इसकी 4-5 नस्लें चलती रहती हैं। तो जब हम इस फसल को किसी ऊपर ऊंची जगह से देखेंगे ऊपर वाले हिस्से को, तो फसल हमें खुश्क नज़र आएगी, जैसे पानी का सूखा हो, यानी फसल की बज़ाहिरी सूरत ऐसे लगेगी कि इस फसल को पानी नहीं लगा, फसल सूखेपन का शिकार हो चुकी है। जब ऊपर से शगुफ़े खा लेता है तो उस वजह से स्टेम की साइडों पर नए शगुफ़े निकल आते हैं, जिस वजह से फसल में नुमायाँ कमी नज़र आती है। इससे उसकी जो पैदावार है उसमें कमी, वज़न में कमी और इसके साथ साथ जो गन्ने का कद है वो छोटा रह जाता है। इसकी सुंडी है वो भी सफ़ेद रंग की होती है, उसके पेट के ऊपर एक लंबे रुख की तरह धारी मौजूद होती है। अगर इसके परवाने मौजूद हों तो उससे हम कैलोरी की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम 2 लीटर फ़ी एकड़ कैलोरी इस्तेमाल कर लें तो जो इसके परवाने होते हैं उन्हें हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो ताकि अगली नस्ल न बढ़ा सके। अगर इसका अटैक सुंडियों की शक्ल में मौजूद हो तो फिर हम जो दानेदार ज़हर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी फसल में किसान दोस्त कीड़े भी मौजूद होते हैं जो इन हमलावर होने वाले कीड़ों को खाते हैं, क्योंकि जब हम फसल को आग लगा देते हैं, जो इसकी बाकियात होती हैं यानी जिसे हम खोरी वगैरह कहते हैं, तो उससे जो हमारे किसान दोस्त कीड़े होते हैं उनको भी शदीद नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि जब हम खोरी को आग न लगाएं, उसे नए फसल पर अगर उसे हम बिछा दें पौधों के ऊपर, जिसे हम मल्चिंग भी कहते हैं, उससे एक तो हमारे किसान दोस्त कीड़े बच जाते हैं, वो वहाँ से शिफ्ट होकर नई आने वाली फसल पर मुंतकिल हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारी फसल ख़त्म हो जाती है उस वक्त उन्हें खुराक का कोई सोर्स नहीं मिलता। इस वजह से वो पुराने जो बाकियात होते हैं उस पर रहकर वो गुजारा करते हैं। जैसे नई फसल आती है तो उस पर वो मुंतकिल हो जाते हैं और जो हमारे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं उन पर हमलावर होकर हमें नुकसान से बचाते हैं। जब हम इसकी मल्चिंग कर देंगे यानी खेलियों के ऊपर बिछा देंगे, एक तो जो हमारी पानी की कमी होती है गर्मी की वजह से, उससे हमारी पानी की कमी को वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब ये मल्चिंग कर देंगे तो उससे जो हमारे वत्तर है वो काफ़ी लंबे अरसे तक रह सकता है, उससे ज़मीन जल्दी खुश्क नहीं होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम इसकी मल्चिंग करते हैं तो उससे जो उगने वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सही तरीके से उग नहीं पाती, उससे भी हमें फ़ायदा मिल जाता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आहिस्ता आहिस्ता गल सड़कर जो हमारी ज़मीन का हिस्सा बनता रहता है, तो उससे हमें कुदरती तौर पर खाद मिलती रहती है पौधों को। तो इस तरीके से इस बाक़ियात से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब इसके बाद जो हमारा आने वाला जो अगला कीड़ा है वो गुरदासपुर बोरर है। ये हमारी फसल को शदीद नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि नवंबर से मई तक ये लश्कर की सूरत में यानी परवाने की शक्ल में ये मुंढों के अंदर, यानी जो गन्ने के मुंढ होते हैं जड़ें, उसके अंदर रहता है। फिर जैसे जून जुलाई में बारिश होती है उससे ये सुंडियाँ बनकर पौधे के जो हमारा गन्ने का स्टेम होता है उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। जब ये अंदर से खाना शुरू कर देती है तो जिस सुराख के ज़रिए अंदर दाखिल होती है वहाँ से लाल रंग का मादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसका हमला शुरू हो गया है। इससे पौधे का ऊपर वाला हिस्सा सूख जाता है, जिससे पैदावार में कमी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है।
تو اسے بھی ہم کلوریپائریفاس کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر سنڈیوں کی شکل میں اس کا عملہ ہو تو پھر ہم اسے دانے دار زہر کی مدد سے زمین کے اندر چھٹا کر کے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا خطرناک کیڑا جسے ہم پائریلا یعنی گھوڑا مکھی بولتے ہیں، اس کا ہوتا ہے۔ یہ بھی پودے کے پتوں سے رس چوس کر اس کے نابالغ بچے رس چوستے ہیں، جس سے ان کی پتے کی جو وینز ہوتی ہیں، نالی ہوتی ہیں، وہ اکڑ سی ہو جاتی ہیں، تو اس سے خوراک بنانے کا عمل ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، جس سے پیداوار میں کمی آتی ہے۔ جیسے جیسے یہ خوراک لیتا رہتا ہے پودے سے، پودے کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مواد خارج کرتا ہے جس سے بلیک فنگس یعنی سیاہ رنگ کے پتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے اس پتے کے اندر خوراک بنانے کا عمل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے پیداوار میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ کیونکہ ایک تو اس کے جو نابالغ ہوتے ہیں ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کا حملہ شدید ہوتا ہے، جسے کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا کنٹرول کرنے کا حل یہی ہے کہ جب ہماری کھوری ہوتی ہے اسے ہم جلانے کی بجائے زمین کے اندر بکھیر دیں، تاکہ جو ہمارے کسان دوست کیڑے ہوتے ہیں وہ اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکیں۔ جب ہم اس کھوری کو آگ لگا دیتے ہیں، اس سے ہمارے جو کسان دوست کیڑوں کا مسکن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جس سے وہ کیڑے ایسے ایسے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کیڑے ہماری فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کا حملہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ نقصان کی شکل میں وہ ہماری پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کاٹن والی سفید مکھی ہوتی ہے، اس کی طرح شوگر کین کی بھی وائٹ فلائی یعنی سفید مکھی ہوتی ہے، جس کا حملہ شدید ہوتا ہے۔ یہ بھی پتوں پر رس چوس کر اس کے نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے ایک فضلہ خارج ہوتا ہے، اس سے پتے بلیک رنگ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے اندر خوراک بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ ان کو بھی ہم طفلی کیڑوں کے ذریعے یعنی نیچرل کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو طفلی کیڑے ہوتے ہیں یا نیچرل کنٹرول یعنی کسان دوست کیڑے ہوتے ہیں، یہ ان کے انڈوں پر کھاتے ہیں، یا بعض اوقات ان کے جو اڈلٹ ہوتے ہیں ان پر فیڈ کرتے ہیں، جس سے ہماری جو فصل کے اندر نقصان پہنچاتے ہیں کیڑے، اس سے ہمیں کنٹرول آسانی سے دلوا سکتے ہیں۔ تو ان کے انسان دوست کیڑوں کے مسکن تباہ کرنے کے بجائے ہمیں ان کو پرورش کرنی چاہیے، تاکہ جو ہمارے نقصان دہ کیڑے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد ہو سکے۔ تو یہ چند ایک گنے کے کیڑے تھے جو ہم نے بتائے ہیں کہ ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کا حملہ کیسے ہوتا ہے، اور کیسے ہماری فصل کے اندر داخل ہو کر ہماری پیداواری صلاحیت کو کم کر رہے ہیں۔